سائنسدان مانتے ہیں کہ 18ویں صدی میں آکسیجن کی دریافت کے بعد کیمسٹری وجود میں آئی۔ ہزاروں سال پہلے بھی ہندوستان، مصر، یونان اور چین جیسی تہذیبوں نے بہت سے میٹیریلز کی پراپرٹیز کو پرکھا تھا، مگر کوئی مربوط نظریہ یا نظام بنائے بغیر۔ اس طرح کی پڑھائی کو الکیمی یا ٹرانسمیوٹیشن کہا جاتا تھا۔ سائنسدانوں کا بہت پہلے یہ ماننا تھا کہ جب یہ دھاتیں آکسیڈائزڈ ہوتی ہیں تو بڑی تعداد میں ان میں تبدیلی رونما ہونے لگتی ہے۔ ان سائنسدانوں کو یہ امید تھی کہ حتمی بدلاؤ کا یہ عمل ان دھاتوں کو سونے یا چاندی میں تبدیل کر دے گا۔ بنیادی دھاتوں کے اس خیال کو نام دیا گیا الکیمی۔ آج ہم الکیمی کی تاریخ اور قدیم سائنس سے جڑے کچھ رازوں سے پردہ ہٹائیں گے۔ الکیمی صرف دھاتوں کو سونے میں بدلنے کا نام نہیں تھا، بلکہ الکیمی اس سے کہیں زیادہ وسیع تھی۔ بہت سی اور چیزیں الکیمی کی مد میں آتی تھیں، جیسے کیمسٹری، نفسیات، فلسفی، بائیولوجی، ہربلزم، ادویات اور صوفیزم۔ قدیم زمانے میں جب الکیمی بہت مشہور تھی، عام انسان تو کیا، اس وقت کے ذہین لوگ بھی بنیادی دھاتوں سے سونا بنائے جانے پر یقین رکھتے تھے۔ اس نظریے پر لوگوں کا اس قدر یقین تھا کہ برطانیہ کے بادشاہ ہنری IV نے ملک کے سبھی ذہین لوگوں کی حوصلہ افزائی کی کہ وہ اس موضوع پر کام کریں تاکہ برطانیہ پر چڑھا بھاری قرض ادا کیا جا سکے، اور اس کے بعد کے آنے والے حکمرانوں نے بھی اس پر تجربات کرنے والے سائنسدانوں کی حمایت کا اعلان کیا۔ آپ کو یہ سن کر حیرانی ہوگی کہ اس وقت کئی ممالک پریشان ہو گئے تھے کہیں سائنسدان اس مقصد میں کامیاب نہ ہو جائیں۔ دوسری صدی عیسوی سے پہلے چین نے الکیمی کے ذریعے سونا بنانے کو غیر قانونی قرار دے دیا تھا اور الکیمی پر ریسرچ کرنے والے سائنسدانوں کے لیے موت کا اعلان کر دیا۔ یہاں تک کہ روم کے بادشاہ نے حکم دے دیا جتنی بھی مصر کی کتابیں کیمیائی طریقہ کار کی وکالت کرتی ہیں ان سبھی کو جلا دیا جائے۔ توجہ والی بات ہے، 17ویں صدی کے دو نامور سائنسدان آئیزیک نیوٹن اور رابرٹ بوائل الکیمی کو لے کر کافی ہمدردی دکھاتے تھے۔ 13ویں صدی کے فلاسفر تھامس تو اس مضمون میں ماہر تھے۔ انہوں نے الکیمی پر ایک مضمون لکھا تھا جس میں وہ پوچھتے ہیں کہ الکیمی کے ذریعے بنائے گئے سونے کو اصل سونا مانا جائے گا، اور کیا اس سونے سے لین دین میں استعمال کرنا جرم تو نہیں ہوگا؟ اس کی یہ باتیں سن کر لوگ گمان کرنے لگے شاید تھامس نے دھاتوں کو سونے میں بدلنے کی جانکاری کا پتہ لگا لیا ہے۔ 13ویں صدی کے رومن پوپ جون 22 نے الکیمی پر کئی کتابیں لکھیں۔ 1334 میں جب ان کی موت ہوئی تو وہ پیچھے بے تحاشا سونا چھوڑ گئے تھے۔ لوگ اندازے لگانے لگے کہ انہوں نے یہ دولت الکیمی کے ذریعے بنائی تھی۔ فلاسفر سٹونز، جسے پارس پتھر بھی کہا جاتا تھا، یہ ایک خیالی پتھر تھا جسے حاصل کرنا الکیمسٹوں کا مقصد تھا۔ ان کا ماننا تھا اگر یہ پتھر کسی عام دھات کو چھو لے تو وہ فوراً سونے میں تبدیل ہو جائے، اور اگر کسی بیمار انسان کو چھو لے تو وہ لمبی زندگی پائے۔ اس طرح کی بہت سی کہانیاں الکیمی کی تاریخ سے جڑی ہوئی ہیں۔ جدید سائنس نے یہ ثابت کیا ہے کہ الکیمسٹوں کے یہ مفروضے ناممکن تھے۔ آج کے انسان کہتے ہیں کہ الکیمسٹ گمراہ لوگ تھے جنہوں نے ایک ایسا مادہ ڈھونڈنے کے خواب دیکھا جو بنیادی دھاتوں کو سونے میں بدل سکتا تھا۔ لیکن سائنسدان یہ بھی مانتے ہیں کہ جدید سائنس انہی الکیمسٹوں کی بے تکی سوچوں کی بدولت ہی ممکن ہو پائی ہے۔
आज 21वीं सदी में भी एल्केमी की मशकें की जाती हैं। आज के एल्केमिस्ट धातुओं को सोने में बदलने पर तो नहीं, अलबत्ता शिफा याबी के इलाज पर काम कर रहे हैं। वो एक ऐसी दवाई तलाश करना चाहते हैं जो इंसान को हर बीमारी से शिफा याब कर दे, या एक ऐसा आबे हयात जो इंसान को हमेशा जवान रख सके। जदीद दौर में होम्योपैथी एल्केमी के साइंसदानों का ही तरीका इलाज है, मगर जदीद साइंस नहीं मानती कि इसमें कोई भी इलाज है। लेकिन इससे इलाज कराने वाले लाखों लोगों ने कहा है कि वो इससे सेहतयाब हो चुके हैं।